بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے. اپنے شاگرد کو وہ جو طریقہ بتائے، شاگرد کو اسی طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہے. اگر وہ اس طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی کرے تو ناکامی یقینی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی ہے. جیسے یہ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے. پورا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوق پیدا کی، بہت ساری مخلوق پیدا کی، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوق جو ہے وہ حضرت انسان ہے. اور اللہ پاک نے اس کو اپنے احکام کا مکلف کیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کریں، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم لوگوں کے لیے ناچنا منع ہے، ہم لوگوں کے لیے ناچنا منع ہے. اللہ پاک نے اس طرح کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائی. لیکن مور ناچتا ہے، ناچنا کس نے سکھلایا؟ اس اللہ نے. تو اسی اللہ نے ہمیں منع کیا. معلوم دین نام اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا. مور ناچتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمارے سامنے ناچتا ہے. اور ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ مور ناچتا ہو تو اس کو منع کرنا. اسی طرح میں کہا کرتا ہوں اپنا سبق مضبوط کرنے کے لیے کہ ایک ہے بیوی، ایک ہے بیٹی، ایک ہے بہن، ایک ہے ماں. بیوی کے ساتھ شوہر کا جو تعلق ہے وہ ماں، بیٹی، بہن کے ساتھ حرام ہے. یہ ضابطہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر چلنے کا نام دین ہے. اسی اللہ نے بکرا اور بکری بھی پیدا کی. ایک بکری گابن ہوتی ہے، 2 بچے دیتی، ایک نر ایک مادہ. ایک بکرا ایک بکری. یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، یہی بکرا جو اس کا بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے جو انسانوں میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. حالانکہ بیٹا ہے تو ادھر ماں ہے، حالانکہ ادھر یہ بھائی ہے، ادھر بہن ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے نظام بنایا، ہم اس نظام کے پابند ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو اس طرح کا بنایا. معلوم حکم اللہ کا چلتا ہے، مرضی اللہ کی چلتی. تو دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. ہم اپنی عقل نہ دوڑائیں. دیکھیے، جو معقول اللحم جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے، اور جو غیر معقول اللحم ہیں وہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہیں. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام. بکرا حلال ہے، کتا حرام. اور دوسرے جانور حلال ہیں، خنزیر حرام. تو یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے. معلوم ہوا
حکم اللہ کا چلتا ہے. تو جب حکم اللہ کا چلتا ہے تو ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، اللہ کے حکم کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کو اس پر خود چل کر دکھلایا، ہماری رہبری فرمائی، ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا. اب صبح قیامت تک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اسی طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. حالات کے گزرتے ہوئے، حالات کے گزرنے سے اور حالات کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں وہ نہیں بدلتے. ہم دیکھیں کہ بھئی آج کل ہر ذرا مشکل ہو رہا ہے، ویزا بھی ہے اور ایزا بھی ہے اور تکلیفیں ہیں، فلاں ہیں، تو چلو اپنے کسی بڑے سے میدان میں یہی کعبۃ اللہ کی ایک ڈمی بنا لیتے ہیں اور یہی 7 چکر لگا لیتے ہیں، جی یہ سستا پڑے گا. نہیں، حج تو وہی ادا ہوگا. آج کل گرمی بہت زیادہ ہونے لگی ہے اور جسم بھی کمزور ہو گئے ہیں، تو رمضان کے روزے بجائے دن میں رکھنے کے اب رات کو رکھ لیا کرے، رات کو کھا کے سو جایا کرے، صبح کو اٹھ کے کھا لیا کرے. جی نہیں چلے. اللہ پاک نے جو اصول بتائے ہیں انہیں اصولوں کے مطابق عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں فی نفسی ہی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ نفس کے خلاف مجاہدہ تو ہے لیکن ناممکن نہیں، ناممکن نہیں. اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح کے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو کہنے کا منشا یہ کہ یہ جو تم پہ روزے فرض کیے گئے تو گھبرا مت جانا، یہ کیا مصیبت آئی، یہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، وہ مر نہیں گئے تھے، انہوں نے بھی ادا کیے تھے، رکھے تھے، اور تم بھی پریشان نہیں ہو جاؤ گے. جی تم بھی اس کو رکھنا، اور جیسے اللہ نے ان کو کامیابی دی، ان کی عبادتوں کو قبول کیا، اللہ تمہاری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام کا مکلف کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقے ہمیں بتائے، انہی طریقوں پر زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی. تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کریں. ویسے اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، اور اللہ کو سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے تلفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، دل کے ارادوں اور مرادوں سے بھی واقف ہے. لہذا یہاں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے ایک بہنوئی تھے حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رامپورہ میں رہا کرتے تھے، امیٹھی کے رہنے والے تھے اصل. اللہ رب العزت نے عجیب ان کو ولایت کا نور عطا فرمایا، منٹ منٹ پہ کشف ہوتا تھا. میں نے ان کو دیکھا، ایک دو روز ان کے گھر میں بھی رہا ہوں. فرماتے تھے کہ جب میں سورت آیا تھا، امیٹھی سے منتقل ہو کر سورت کو اپنا وطن بنایا، تو سورت میں 24 گھنٹے ایسی کیفیت رہتی تھی جیسے عصر کے بعد اور فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ایک فضا اور ایک کیفیت سجی ہوتی ہے ماحول میں، اس طرح کی ہر وقت کیفیت رہتی. لیکن اب گناہوں کی کثرت ہونے لگی ہے، اب وہ کیفیت ختم ہو گئی. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، بھائی جان آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ 8 گھنٹے تک دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں، روزانہ 8 گھنٹے دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں. اللہ اکبر، کیا کیفیت رہتی ہوگی اور کیا کچھ اللہ سے مانگتے ہوں. تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ارادوں سے مرادوں سے واقف ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی الفاظ سے واقف ہے، ان کے جہر اور سر سے واقف ہے. لہذا ہر لمحے بندہ اپنی زبان میں اگر دعا کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چلا کر دعا کرے. اور یہ جو جہری دعائیں کی جاتی ہیں مجمع کے اندر، یہ تعلیماً ہوتی، ورنہ اصل تو دعا میں اخفا ہے، چھپ چھپ کے گھٹ گھٹ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اصل تو اخفا ہے.
یہ تو تعلیم ہے کہ دعا اس طرح سے بھی مانگی جاتی ہے. عوام ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دعا کے مضامین کیا کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا جاتا ہے، کیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، ابتدا انتہا کس طرح سے ہوتی ہے. تو ان کی تعلیم کے لیے دعا ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعا فرمائی ہے اس موقع پر اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری پیاری دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے کہ بندے کی روح خوش ہو جاتی ہے سن کر اور پڑھ کر. ایک دعا ہے جب بندہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو پڑھے اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، احسن خلقی. پیارے اللہ آپ نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، آپ میری باطن کو بھی خوبصورت کر دی. یہ موقع کی مناسب دعا ہے، یہ موقع کے مناسب دعا ہے. جب چہرے کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں پیارے اللہ آپ نے میرے جیسے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، میری ناک نقش نین میرا چہرہ مہرا کہ اللہ اشرف المخلوق میں بنایا، چہرہ بہتر بنایا کہ اللہ اسی طرح سے میرے باطن کو بھی بہتر بناتی ہے. موقع کی مناسب دعا. اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم حج بیت اللہ کے لیے جائیں تو وہاں موقع کی مناسب دعا کریں. اپنے مقام پہ بھی آپ بہت سے موقع کے مناسبت سے دعا کر سکتے ہیں. غسل کر کے باہر نکلے آپ اپنی زبان میں کہ پیارے اللہ جسم کے میل کو تو میں نے مل کے دور کر دیا کہ اللہ میں باطن کے میل کو کیسے دور کروں، اس کو آپ دور کرتی. یہ موقع کی مناسب دعا. بیت اللہ کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ میرے پیارے اللہ جن نگاہوں سے میں نے آپ کے گھر کو دیکھ لیا، اس بابرکت گھر کو دیکھا، پیارے اللہ اب ان نگاہوں سے گناہ کے مناظر کو دیکھنے سے مجھے محفوظ فرما. یہ موقع کی مناسب دعا. کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد جب دوگانہ پڑھیں واجب الطواف پڑھنے کے بعد کہیں اے میرے پیارے رب آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما. عمرہ اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے آدمی غسل کرتا ہے. غسل کے بعد جیسے بتایا کہ اللہ جسم کے میل کو تو صابن سے مل کے میں نے دور کر دیا، میرے باطن کے میل کو آپ دور کر دیجئے. پھر جب احرام پہنے میرے پیارے اللہ آج میں یہ دو چادریں جو کفن کے مشابہ ہیں اپنے اختیار سے پہن رہا ہوں. یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ مجھے کفن پہنائیں کہ اللہ کفن پہننے کی تیاری کی توفیق عطا کر. اور کفن کی تیاری یہ کہ بندہ اپنے اختیار سے اپنے گناہوں کی تلافی کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی کرے. نہیں جب زمزم پیے پیارے اللہ زمزم پینے کے بعد حرام چیزوں کے کھانے اور پینے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. ایک دعا تو یہ پڑھی جاتی ہے اللہم ارزقنی علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اور ایک دعا ہم اردو میں کرتے ہیں پیارے اللہ جب سے یہ زمزم کا کنواں وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس زمزم کو پیا کہ اللہ جو نیتیں آپ کو پسند آ گئیں ان کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی دی. اب جس نے کیا کیا مانگا تھا ہمیں کیا پتا. جی کسی نے اولاد کی نیک بختی مانگی، کسی نے اپنی دولت کی سلامتی مانگی، کسی نے اپنی صحت کی بقا مانگی، کسی نے اپنی عزت کو چار چاند مانگے، کسی نے علم نافع مانگا، کسی نے عمل صالح مانگا، کسی نے علم حدیث مانگا، کسی نے علم فقہ میں درک مانگا، کسی نے علم تفسیر میں فقاہت مانگی، نہ جانے کیا کیا مانگا. بادشاہوں نے بادشاہت کی سلامت مانگی، اللہ کے ولیوں نے ولایت کی بقا مانگی، نہ جانے کیا کیا مضمون لوگوں نے بنائے ہوں گے. تو یا اللہ جو نیتیں آپ کو پسند آ گئیں اللہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا فرما. کوہ صفا پہ جائیں تو پیارے اللہ یہ کوہ صفا ہے کہ اللہ یہاں میں آیا ہوں آپ کے فضل سے کہ اللہ میرے باطن کو بھی صاف و صفا فرما. صفا سے جب چلیں مروہ کی طرف درمیان میں وہ جگہ ہے میلین اخضرین جس کو کہتے ہیں جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی. اصل میں نشیبی جگہ تھی، یہاں دوڑ کے جلدی سے اوپر پہاڑی پہ چڑھ جاتی تھی تاکہ یہ دیکھیں کہ ادھر کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں جس کے پاس پانی دستیاب ہو تاکہ میں اپنے بچے کے منہ میں ٹپکاؤں. تو نشیبی جگہ میں وہ دوڑتی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی قیامت تک
صبح قیامت تک آنے والے جتنے بھی عمرہ کرنے والے زائرین اور حج کرنے والے عازمین حج ہوں گے، ان کے مردوں کے لے کہا، عورتوں کو نہیں، مردوں کو کہا سب کے سب یہاں دوڑتے بھاگتے ہو جائیں، یہ دوڑنا مجھے پسند آتا۔ عورتوں کو کہا کہ نہیں، تم ہدوء اور اطمینان سے چلو، مردوں کو کہا جھپٹ کے چلو۔ تو وہاں جب دوڑے تو کہیں میرے پیارے اللہ، ماں ہاجرہ دوڑی تھی نم اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے، کہ اللہ میں دوڑ رہا ہوں جی اپنی باطنی پیاس بجھانے کے لیے، کہ اللہ مجھے عشق و معرفت کا جام عطا فرما۔ جیسے آپ نے ان کے دوڑنے کی برکت سے پیارے اللہ نم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آپ نے چاہے زمزم جاری فرمایا، زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، کہ اللہ میرے دوڑنے کی برکت سے رب کریم مجھے معرفت کا جام عطا فرما، اور میرے قدم اور قلم کو قبول فرما۔ یہ جو میرے قدم یہاں اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، میرے قدم اور قلم دونوں کو قبول فرما۔ یہ موقع کی مناسب دعا۔ جب بال کٹوائیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سر کا بوجھ تو میں نے ہلکا کر دیا بال کٹوا کر، کہ اللہ میرے باطن کا بوجھ میں ہلکا کر دیا۔ تو میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ سے ہم موقع کی مناسبت سے دعائیں کرنے والے بنے، اور جب آپ تھوڑا سا توجہ کر کے کرنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت پھر موقع کی سوجھ عطا فرمائے۔ مثلا بس کا انتظار کر رہے ہیں، بس مل گئی جی، اور آپ نے دعا کی اللہ بس بھی مل جائے اور آفس سے سیٹ بھی مل جائے، اور کوئی ایسا کریم منظر نہ ہو، دائیں بائیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے قلب کی یکسوئی ختم ہو۔ اب آپ بس میں بیٹھے، اب آپ کو عافیت کے ساتھ اس میں سیٹ مل گئی، اسی وقت فوراً دعا کر لیجیے میرے پیارے اللہ، جیسے دنیا میں آپ نے عافیت کی جگہ عطا فرمائی، کہ اللہ جنت میں بھی عافیت کے ساتھ جگہ عطا فرمائی۔ جب توا گرم ہوتا ہے، چولہا گرم ہوتا ہے، تو گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جیسے چولہا اتارا تو جو ٹھنڈا سالن ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں، فریج میں سے نکال کے وہ بھی گرم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک پتیلی میں اور پانی گرم کر کے رکھ دیتے ہیں، برتن میں جو تری لگی رہتی ہے گرم پانی سے اس کو دھونا آسان رہے گا۔ تو دیکھیے ایک چولہے گرم میں کئی کام کر لیتے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے اور ابھی دعا مانگی قبول ہو گئی، تو ایک دو چیزیں اور شامل کر لیں، اس میں دنیا آخرت کی بھلائی شامل کر لیں تاکہ لگے ہاتھوں وہ بھی کام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موقع کی سوجھ مانگے، تو جب ہم دعا کریں گے تو اللہ پاک یہ سب مضامین سلجھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دعا وضو کے درمیان پڑھنے کی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دیکھو دوستو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مناجات مقبول اٹھا کے دیکھیں، الحزب العظم کی دعائیں دیکھیں، تقریباً سیم دعائیں، ایک ایک جملہ اتنا پیارا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اللہ اکبر کا روح خوش ہو جاتی۔ میں نے تو مسجد نبوی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب سے قریب بیٹھ کر وہاں پوری مناجات مکمل کی، اور یہ عرض کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مناجات مقبول میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے جس کا تلفظ ہوا ہے، جنہوں نے رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے، آج میں اپنی ناپاک اور گندی زبان سے ان کا تلفظ کر رہا ہوں، آپ آخر میں ان پر آمین کہہ دیجئے تاکہ امت کے حق میں جن کے لیے دعا کروں ان کے حق میں قبول ہو، اور پھر دوست احباب کے لیے، مریدین متعلقین کے لیے، پوری امت کے لیے ان کا احسان ثواب کیا، اللہ کو برکت دیا۔ تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر کریں، کتنے پیارے الفاظ سے محبوب دعائیں میں۔ اب یہ دیکھیے دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دیکھیے کتنی گہری مناسبت ہے، محبوب کتنے پیارے انداز سے خطاب کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ جی میں وضو کر رہا ہوں، اور وضو میں چہرے کے اوپر جو میل ہوتا ہے، دھول ہوتی ہے، اعضائے وضو کے اوپر جو میل ہوتا ہے، دھول ہوتی ہے، وہ پانی کے ذریعے سے بہہ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ اعضائے وضو سے میل دور ہو رہا ہے، لیکن باطن کا میل کیسے دور ہو؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اس دعا کی برکت سے باطن کا میل دور کر لیجیے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ اب محبوب کے کہاں گناہ تھے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے تلقین ہو رہی، اللہم اغفر لی ذنبی، میرے پیارے رب میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو جب ظاہر بھی پاک ہو گیا، ظاہر صاف ہو گیا جی، ظاہر صاف ہو گیا، پاک ہو گیا جی، تو ساتھ ساتھ میں باطن کی پاکی بھی مانگ لی، اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔
پھر فرمایا ووسع لی فی داری۔ اب بظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ظاہر کو صاف کیا اور باطن کو بھی پاک کیا، سونا سجیلا سج دھج کے اللہ کے سامنے دربار میں کھڑا ہو، تو اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی۔ تو اب تو یوں دعا کرنی چاہیے تھی، اللہ اب اس کے بعد نماز کی نیت باندھ رہا ہوں تو میری نماز کو اچھا کر دیجیے، لیکن دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ گھر کو وسیع کر دیجیے۔ مناسبت کیا؟ جب انسان وضو کر کے ظاہر میں بارونق رہے گا، پر رونق ہوگا، وضو کے ذریعے سے صاف ستھرا ہوگا اور گناہ معاف کرا کے باطن میں بھی پر رونق ہوگا، تو ہر آدمی اس کی طرف کشش کرے گا، اس سے مسافہ کرنا چاہے گا، اس سے ملاقات کرنا چاہے گا، اس کے گھر جانا چاہے گا۔ اب گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہوتا ہو نا، کیونکہ وسیع لی داری کہ اللہ میرے گھر کو وسیع کر دیجیے، تاکہ آنے والے جب رجوع کریں، آنے والے جب ملاقات کے لیے آئیں، محبت کرنے والے جب محبت کریں، تو پیارے اللہ ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی تو وسیع ہونی چاہیے، بیٹھک ہونی چاہیے، دیوان خانہ ہونا چاہیے، تو وسیع لی داری۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ جب آئیں گے مہمان تو ان کو چائے ناشتہ بھی تو کرانا پڑے گا، آنے والے مہمانوں کو چائے ناشتہ بھی تو کرانا پڑے گا۔ وبارک لی فی رزقی، اللہ اکبر کریم۔ وضو سے بات شروع ہوئی تھی اور رزق پر پوری ہوئی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اب دیکھیے دوستو، یہ دعا پڑھنے سے کہ میرے محبوب کا نفع ہے، میرے محبوب نے ہمارے نفع کی چیز بتائی، ان دعاؤں کے پڑھنے سے کہ اللہ کا کوئی نفع ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے نفع کے لیے بتایا، تو ہم اپنے نفع کی چیز بھی نہ سمجھیں، اپنے نفع کو بھی نہ پہچانے، کتنی بڑی دوستو کتنی بڑی بدبختی کی بات، تو ہم اہتمام کریں۔ حضرت والا حضوری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہوا کرتے تھے اور جو مکان کی دعا کے لیے درخواست کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے وضو کے اندر آزائے وضو میں ہر عضو کو دھوتے ہوئے اس دعا کو پڑھو، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ جلد از جلد گھر کا انتظام فرمائے۔ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتا، اللہ ان کے لیے گھر کا انتظام فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اس کے ادھورے کام پورے فرمائے، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 دفعہ صبح میں، 7 دفعہ شام میں، ادھورے کام اللہ پورے فرمائے۔ اب کیا مطلب ادھورے کاموں کا؟ ہم میں سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یوں کہے کہ میری زندگی مکمل ہے۔ کوئی بچہ ہے، جوان ہونا باقی ہے، جوان ہو چکا ہے تو نکاح ہونا ادھورا ہے، نکاح ہو چکا ہے تو بچے نہیں ہو رہے، بچے ہیں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، بچے ہو گئے ہیں تو ان کی تعلیم ادھوری ہے، بچے بڑے ہو گئے، تعلیم ہو گئے تو اب ان کے نکاح ہیں، گھر چھوٹا پڑ گیا ہے۔ غرض یہ کہ ہم میں سے کسی کی بھی زندگی کو کسی پہلو سے اٹھا کے دیکھو، ادھوری 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 ادھوری۔ اور نیز سب سے بڑا ادھورا پن یہ کہ اعمال ادھورے، اخلاق ادھورے، ایمان ادھورا ہے، اللہ کی محبت ادھوری ہے۔ تو اب جب یہ پڑھ لیں تو ہم مزید اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں میرے پیارے اللہ میرے تقویٰ ادھورا ہے، پورا کر دیجیے، محبت ادھوری ہے، پوری کر دیجیے، کہ اللہ عالم اسلام کے سربراہ شخصیات ان کے منصوبے ادھورے ہیں، پورے کر دیجیے۔ پتہ نہیں اتنا اشارہ سمجھ رہے ہیں یا اور بھی کچھ وضاحت کرنی پڑے گی؟ کہ اللہ ہمارے اساتذہ کے ارادے منصوبے ہماری تعلیم اور تربیت کے ادھورے ہیں، پورے کر دیجیے۔ کہ اللہ ہمارے شیخ کے منصوبے ان کے تربیتی گفتگو ادھوری ہے، پوری کر دیجیے۔ بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے اس میں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ ایم پی ایم ایل اے سے دوستی رکھتے ہیں، گاؤں کے پردھان سے دوستی رکھتے ہیں تو آدمی کا سینہ فخر سے بلند رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا وہ دیکھ لے گا، ایم پی ایم ایل اے اس سے تعلق ہے، کچھ بھی ہو جائے گا اس کی جلوس اس کی پناہ میں چلا جاؤں گا، اس کے گھر پہنچ جاؤں گا، وہ سب دیکھ لے گا۔ تو دنیا کے انسانوں سے کچھ تعلق رکھنے والے ان پر ایسا بھروسہ رکھتے ہیں
اور ان سے ساری کی ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، حسبی اللہ، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑا، اللہ اکبر، سب سے بڑا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میرا معبود ہے، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ جو چھٹوڑے ہیں دنیا کے تکلیف دینے والے، ستانے والے، پیچھے پڑنے والے، دکھ دینے والے، راہ میں روڑے اٹکانے والے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو جو اتنی بڑی شخصیت ہے، جو اتنی بڑی ذات ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دوستو، کہیں بھی، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے اور بہت سی جگہوں پہ جہاں آدمی کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہوتے نظر آتے لیکن وہ رک جاتے ہیں، کثرت سے اس دعا کا جو آدمی ورد کرتا ہے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو اس کو یاد کر لو، اس کو حفظ جان بنا لو، اس کو نو کے زبان بنا لو، ایمان بھی مضبوط رہے گا، اس لیے کہ سارے کے سارے الفاظ وہی ہیں جس سے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، مخلوق پر نہیں۔ ایمان بھی قوی رہے گا، مضبوط رہے گا، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ بھی رہے گا، اور محبوب نے جو وعدہ فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھے گا، اللہ اس کے ادھورے کام پورے فرمائے۔ نیز ایک دعا ہے، عبرانی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ ایک بار اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھ لے، عبرانی شریف کی روایت ہے جو بندہ ایک مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا ہی، جو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العزت جتنے مومنین مومنات ہیں تمام کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کو عطا فرمائیں۔ اب مومنین مومنات صرف وہی نہیں ہے جو 30 کروڑ یا 25 کروڑ اس ملک میں رہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں توحید کا کلمہ پڑھنے والے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے، جی، اور کل ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سارے مومنین۔ اب وہ ایک دو ہیں، لا تعد ولا تحصى، گن نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ جو زندہ ہے صرف وہی نہیں، جو مر چکے وہ بھی، اور صرف مومن وہی نہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ محبوب جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے اور ان کے جتنے بھی متبع تھے وہ سارے کے سارے مومن تھے۔ اللہ اکبر، کوئی حساب ہے؟ ایک مرتبہ پڑھ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، خلاص ایک مرتبہ پڑھا، ہم تمام نے جی اتنی ساری نیکیاں، مالدار بنا دیا اللہ پاک نے مجھے اور آپ، مالدار بنا دیا۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر کر دیا۔ عبرانی شریف کی روایت، اس لیے دوستو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بار بار پڑھیں گے تو جتنا گڑ اتنا میٹھا، جی جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا پڑھیں گے اللہ پاک اس کے اتنا اجر عطا فرمائیں۔ ایک اور دعا حسن حسین کی روایت ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو شخص 25 یا 27 مرتبہ اس دعا کو روزانہ پڑھے، ایک بار 25 یا 27 مرتبہ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ تو ابھی بتایا، اس کے بعد اس میں ایک اور اضافہ ہے، وللمسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی۔ مومن جو ہے مسلمان کا اپ گریڈ ورژن ہے۔ اسلام تو اقرار باللسان تصدیق بالقلب کا نام، جب آدمی نے اقرار باللسان کر لیا، یعنی ظاہر میں اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں میں اس کا شمار ہونے لگا، اس پر احکام شریعت نافذ ہوگی، مسلمان کہلائے۔ لیکن جو بندہ احکام شریعت کی کما حق ہو عبادت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ پاک سے اس کے ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں، مومن بنتا ہے۔ تو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو بندہ 25 یا 27 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، اللہ رب العزت اس بندے کو ان بندوں میں شامل فرمائیں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرمائے۔
یعنی اس کو مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرمائے. ادھر ہاتھ اٹھائے گا، ادھر اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی اللہ پاک اپنے مومن بندے کو ایک خاص مقام عطا فرمائے، ایک اسپیشلٹی عطا فرمائے. تو دوستو یہ کتنے ہلکے پھلکے جملے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ ہم نے ان کو ہمیں یاد ہے. آج اس مجلس میں اس کا مذاکرہ ہونے سے پہلے ہمیں یاد ہے، لیکن چونکہ ان کی سر اور حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا ہم غفلت کے ساتھ رہتے، غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو یاد رہے گا دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں. پھر دیکھیے اللہ پاک زندگی میں کیسی بہاریں عطا فرما، کیسی بہاریں عطا فرما. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اپنی دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھائیں، کچھ بھی نہ مانگ سکے تو کم از کم اتنا تو مانگ لیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دل کی گہرائیوں سے. آج ہم غفلتوں سے دعا کریں، غفلت غافل دل سے جو مانگی جانے والی دعائیں وہ قبول نہیں ہوا کرتی. غفلت والے دل سے مانگی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. اس لیے حضوری کے ساتھ معمولی سی میونسپلٹی کے افسر کے پاس جاتے ہیں جی، تو بٹن درست کر کے جاتے ہیں، بٹن لگا کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، اور مانگ پٹی کر کے جاتے ہیں، سیاہی سرما لگا کے جاتے ہیں، اور درست بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. گئے گزرے میونسپلٹی کے ایک افسر کے ساتھ گفتگو کرنے کا اتنا اہتمام، اور کائنات کے رب کے سامنے، پیارے رب کے سامنے ہم بیٹھے، کبھی ناک میں انگلی، کبھی کان میں انگلی، کبھی یہ پنکھا، کبھی یہ اے سی، کبھی یہ اوپر دیکھنا ہے، کبھی نیچے. یہ کیا تماشا ہے دوست؟ کبھی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر ان کو چٹکا رہے ہیں، کبھی گول گول ہاتھ بنا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ پرستی ہو رہی ہے. ہاتھوں کو پھیلائیں اچھی طرح اللہ کے دربار میں، اور عظمتوں کے ساتھ مانگ. پہلے جی اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا کریں، پھر اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، ترتیب بنائیں، اور حضوری کے ساتھ میرے اللہ سن رہے ہیں، میرے اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ میری دعاؤں کو پوری کرنے پر قادر ہے. پھر دعا کا مضمون بنائیں. نیز اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں عافیت کا بھی تذکرہ کریں. میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے یہ نعمت عطا فرما. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہا کرتا ہوں، بہت سے نوجوان بچے ہیں وہ کسی خاندان کے اندر کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دعا اس طرح کریں، میرے پیارے اللہ میں اپنی زندگی میں اس لڑکی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر آپ کے علم کے اندر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو رب کریم عافیت کے ساتھ نکاح کرنا آسان فرما دیں، اور اگر پیارے اللہ میرے حق میں آپ کے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ. ہم تو یہ کہ ایک دم ہاتھ پیر جوڑ کے بس چاہیے وہی چاہیے وہی چاہیے وہی چاہیے، اور جب منگنی بھیجی، گجراتی میں کیا کہتے ہیں مانگا بھیجا، اور وہ رد ہوا، بس مت پوچھو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اب اسی دن سے بد دعا شروع، وہ اللہ میاں اس کو وہ لنگڑی ہو جائے، وہ اندھی ہو جائے، وہ کانے ہو جائے، ہمیں نہیں ملی تو کسی کو بھی نہ ملے. یہ کیا؟ کسی کی بیٹی ہے، کسی کا دل کا ٹکڑا ہے، کسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کسی کے لیے بد دعا کرنا کیا جائز ہے اس طرح؟ نہیں. اسی طرح ہم کوئی دکان مانگ رہے ہیں، کوئی مکان اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی زمین ہم نے دیکھی وہ ہمیں پسند آ گئی، ہم اللہ سے ان الفاظ میں دعا کریں، میرے پیارے اللہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے دکان کی ضرورت ہے، مجھے زمین کی ضرورت ہے، اور فلاں دکان فلاں مکان فلاں زمین مجھے پسند آئی ہے. میرے پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں میرے حق میں وہ بہتر ہے تو سارے معاملات آسانی سے نپٹا دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے پیارے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما اور اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دے. یہاں وہ لڑکی والی دعا نہیں، اس سے بہتر مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما، وہ زمین سے بہتر مجھے، ایسا نہیں. اب یہاں یوں کہیں کہ پیارے اللہ وہ زمین، وہ مکان، وہ دکان اگر میرے حق میں آپ کے علم میں بہتر ہے تو مجھے عافیت سے عطا فرما، اور بہتر نہیں ہے تو پیارے اللہ جہاں بہتر ہے وہاں عطا فرما اور اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دے. اس لیے کہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے ملتی نہیں اور پھر اس کی یاد ستاتی ہے.
وہ جگہ، وہ مکان، وہ دکان جب جب وہاں سے گزرتا ہے کتنی اچھی دکان ہے یار، یہ ملی اپنے کو نہیں ملی. اب یہ جو ہائے ہائے نکل رہی ہے نا، یہ تکلیف دے رہی کہ اللہ جب میرے علم میں، آپ کے علم میں میرے حق میں بہتر نہیں ہے اور آپ نے فیصلہ کر دیا دوسرے دلانے کا، بلکہ دوسری مل بھی گئی ہے، اب اس کی یاد بار بار مجھے ستاتی ہے، اللہ دل سے نکال دے. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگے. کئی مرتبہ جو ہم بالکل ہاتھ پیر جوڑ کے اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہی لینا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ چاہیے ہی نہیں. غلط. ایک مرتبہ مجھے مکان کی ضرورت تھی. اب ایک مکان مجھے پسند آیا تو میں نے سوچا کہ یہ مکان ملنا چاہیے، اور کھڑے ہو کے رات کی تنہائی میں وہاں دعا کی کہ پیارے اللہ یہ دے دیجیے. اللہ کی شان، چند مہینے میں مجھے اس کو کرائے پہ جانا پڑا. کرائے پہ رہا. جب کرائے پہ رہا تو میں نے دیکھا تو میں نے اس دعا کو رد کروایا کہ اللہ وہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. اس لیے کہ تو باہر سے بہت اچھا لگتا ہے، اندر سے تو اس میں سہولت ہے ہی نہیں. جیسی مجھے چاہیے تھی میری ضرورت، وہ تو اس میں پوری ہو ہی نہیں رہی. اللہ نہیں چاہیے. تو میں اللہ پاک نے تربیت فرمائی کہ تو مانگ تو رہا ہے لیکن تو ذرا رہ کے تو دیکھ کہ بہتر بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ پاک نے ایک سوجھ عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی کہ کبھی بھی کسی ظاہری چیز کو دیکھ کر فوراً لٹو نہ ہو جائے اس پر. جہاں دیکھی بھلی صورت بچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے مضمون بنائیے، مانگے میرے پیارے اللہ یہ چیز مجھے پسند آ رہی ہے، یہ چیز مجھے بہتر لگ رہی ہے. آپ کے علم میں اگر یہ چیز بہتر ہے تو آپ سے دے دیجیے، اور نہیں بہتر ہے تو جو بہتر ہے وہ دیجیے. مجھے امید ہے کہ دعا کا مضمون یہ سمجھ میں آ رہا ہو. اس طرح سے دوستو ہم ٹکا کے دعا کیا کریں اللہ سے عافیت سے. اور یہ جو عافیت کی خیر میں نے بتائی اس کو بھی سن لیں. کئی مرتبہ مثالیں مشہور ہیں کہ آج دیا کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے دعا کی پیارے اللہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا بہت دل کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر بٹھائی، اللہ ہیلی کاپٹر بٹھائی. اب آ گیا سیلاب پانی کا، گھر ڈوب گیا، سب چھت پہ چڑھ گئے. اب رسک آپریشن ہوا جی، ہیلی کاپٹر آیا. اب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو پر اس نے باسکٹ ڈالی، بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہوئے گھر کو دیکھ کے رو رہے ہیں. یہی پتہ نہیں ہے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، بیل گاڑی میں بیٹھے ہیں، کچھ پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے ڈوبنے کا صدمہ ہے، گھر کے سامان کے ضائع ہونے، بیکار ہونے کا صدمہ ہے. پھر پتہ نہیں اب یہ گھر دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں، دہ جائے گا، پانی میں بیٹھ جائے گا. اب ہیلی کاپٹر کی خوشی ہوئی نہیں. اسی طرح دعا کی خوبی، اللہ ہیلی کاپٹر بٹھائیے، ہیلی کاپٹر بٹھائیے. ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان میں آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی. وہاں پہ ایمبولینس بھی نہیں جا سکتا. اب ریسکیو آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے ہیلی کاپٹر آنے شروع ہوئے گورنمنٹ کے. اب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہے ہیں، ہاتھ توڑوا کے، سر پھڑوا کر، خون بہ رہا ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے دعا کرتے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھائیے، اللہ عافیت کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھائیے. تعین ممکن ہے آپ کا بچہ پائلٹ بن جائے. تعین ممکن ہے آپ کسی ایم پی ایم ایل اے سے کسی سے دوستی ہو جائے اور الیکشن کا زمانہ ہے اور کیمپنگ کے لیے آپ بیٹھیں، مزے مزے سے انجوائے کریں، گھومیں، ناشتے کریں، چائے پانی کریں اور ہیلی کاپٹر کی سفر کریں. تو عافیت کے ساتھ اگر مانگیں گے تو اللہ پاک یہ سارے ماحول سجا دیں گے. اور عافیت سے نہیں مانگیں گے. اسی طرح ایک نوجوان ہے جو دعا کر رہے ہیں پیارے اللہ بدنگاہی سے بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، اور عافیت کی دعا نہیں کر رہا. اب کسی کی بہو بیٹی کو گور کے دیکھ رہا تھا، بلکہ کوئی ناشائستہ حرکت بھی کر رہا تھا، وہ آئی اور چپل نکال کے برسر بازار پیٹنا شروع کر دیا. اچھی خاصی رسوائی ہوگی کہ نہیں. اب عہد کر لیا کہ اب کسی کو نہیں دیکھنا، تو بچ تو گئے بدنگاہی سے لیکن عزت کے فالودے ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو اللہ سے دعا، اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دیجیے، اللہ عافیت سے جان چھڑا دیجیے جی. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے. تو ہم دعاؤں میں عافیت کا لفظ مانگیں، اللہ عافیت کے ساتھ یہ کام کریں. تو دعا کا مضمون سمجھ میں آیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم رٹیں، ان کو یاد کریں، ان کا ترجمہ بھی دیکھیں، اور جب ہم ان کا تلفظ کر رہے ہوں تو عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جی منہ میں رس گھل جائے. اس انداز سے ہم عام طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، حسنہ بھی حسنہ بس ہنس کے ٹال دیا. جیسے ایک ہوتا ہے طرز حسنہ ہائے خطی سے، اور ایک ہوتا ہے ہائے حوت سے طرز حسنہ، اس کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں. بھائی میرا طرز ارے ہیں کس کا دیا ہے جو تمہارا دیں گے، ہنس کے ٹال دیتے. تو کئی مرتبہ یہ اتنی معروف دعا ہے، بچپن سے پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن اس کا تلفظ کرتے ہوئے نہ الفاظ کی طرف دھیان ہے، نہ معنی کی طرف دھیان ہے.
نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف دھیان ہے، نہ یہ پتا ہے کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے سوال کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے تلفظ پر جو غور کیا، مطاف کے اندر عرب چھوٹے چھوٹے بچے وہ جو دعائیں کرتے ہیں ان کے انداز سے انداز ملا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کے وقت بھی اتنے پیارے تھے اور ان کے تلفظ بھی اتنے پیارے تھے کہ دل جھونکے۔ جیسے آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی عربوں کے اندر نو کی زبان دعائیہ کلمات نو کی زبان بنے رہے۔ ایک مرتبہ جدہ کسی کام سے جانا ہوا، لفٹ کے اندر اتر رہا تھا مسجد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا سا ایک بچہ لفٹ کے اندر تھا، 8-9 سال کا رہا ہوگا، اس کی گھنگریالے بال، اس کا چہرہ مورا بتا رہا تھا کہ بچہ یمنی ہے۔ میں نے کہا انت من یمن؟ میں نے کہا احبک فی اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فوراً برجستہ اس نے کہا اللہ یحبک کما احببتنی، اللہ آپ سے ایسی محبت کرے جیسے آپ نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ اکبر کرے، نو کی زبان ہے دعائیہ کلمات۔ تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور جو جملے ہیں دعاؤں کے، ان کو اپنی نو کی زبان بنا لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آدمی پڑھتا ہے تو دل جھوم جاتا ہے، عظمتوں سے دل بھر جاتا ہے، لگتا ہے ہم نے کسی کو اپنا گلہ سنا دیا، لگتا ہے ہم نے کسی سے درخواست کر دی۔ وہ عظیم رب جو کائنات کا مالک ہے، جس کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور اس نے بنائی ہیں دینے کے لیے، اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اور اس کے کسی کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے رب، میرے سخن رب، میرے اچھے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بھوکے پیاسے آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ زمین کو اپنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، کہ اللہ زمین تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ آپ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب آپ کے دروازے پر اللہ جمگٹا لگایا ہے۔ اے میرے پیارے رب، دنیا کے لوگ دنیا کے حکمرانوں کے دروازے پہ دھرنے دیتے ہیں اور ضد کر کے بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کہ اللہ وہ ان کی مخالفت پر جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کی مخالفت پر جاتے ہیں، کہ اللہ مخالفت پر نہیں آئے، ہم تو شریعت کی موافقت پر آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ عاجز بن کر آئے، مسکین بن کر آئے، میرے پیارے اللہ ہاتھوں کو پھیلا کر آئے، جھولی پھیلا کر آئے، کہ اللہ محتاج بن کر آئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی، کہ اللہ اس پیشانی نے جب سے ہوش سنبھالا آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اس کی استقامت کے طفیل، اس کی وفاداری کے طفیل میرے پیارے اللہ پورے جسم کی مغفرت فرما، اللہ پورے جسم کی مغفرت فرما، اللہ پورے جسم کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم رمضانی فقیر ہیں، آپ کے دربار میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کچھ فقیر وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں نظر آتے ہیں، اور جب وہ دروازے پہ صدا لگاتے ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے جاتے ہیں، امی وہی فقیر آئے ہیں جو رمضان میں آیا کرتے ہیں، ابو وہی فقیر آئے ہیں
جو رمضان میں صرف ایک بار آیا کرتے ہیں، ہمیں کچھ دے دو، ماں فوراً جیب میں سے کچھ نکال کے دیتی ہے، بچہ جاؤ دے کر آؤ، اب باپ جیب میں سے کچھ نکال کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، رمضانی فقیر محروم نہیں رہا کرتے، اللہ ہم بھی تو رمضانی فقیر ہیں کہ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے۔ اللہ جی آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ ایسا کبھی نہیں ہوا ماں نے بچوں کے لیے کھانا پکایا ہو، ماں نے بچوں کے لیے روٹی پکائی ہو اور ڈھک ڈال کے رکھ دی ہو اور محفوظ کر دی ہو، اور پھر ماں نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ بچوں کو نہیں کھلانا۔ نہیں میرے پیارے اللہ، آپ نے تو ماں کا دل ہی کچھ ایسا بنایا ہے، وہ تو اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو دے دیتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، باپ گھر کے اندر مٹھائی لے کر آتا ہے، ماں برابر برابر سب میں حصہ تقسیم کر دیتی ہے، اپنا حصہ تھوڑا سا چک کر کھا کر پھر وہ ڈبے میں بند کر کے فریج کے اوپر رکھ دیتی ہے، اور دوسرے دن جھاڑو پوچھا دے کر گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر پھر سے یاد آتا ہے میرے حصے کی مٹھائی اوپر رکھی ہوئی ہے، جیسے ڈبہ اتارتی ہے اور منہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اس میں ایک بچہ دوڑتا، امی مجھے بھی، ماں بجائے اپنے منہ میں لے جانے کے بچے کے منہ میں دے دیتی ہے، اور پھر خالی انگلیاں چاٹ لیتی ہے اور سوچتی ہے میرے بچے نے کھایا گویا میں نے کھا لیا۔ میرے پیارے رب، جب آپ نے ماں کا دل ایسا بنا کہ اللہ ماں کا دل ایسا بنا، ماں کے جذبات ایسے بنا، ماں کے اندر ایسے شفقت بڑا جذبہ رکھا، میرے پیارے رب آپ کیسے شفیق ہوں گے، آپ کیسے پیارے ہوں گے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، کہ آپ کو بندوں کے ساتھ محبت کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے کہ اللہ ہم اپنے نفس سے عاجز آ چکے ہیں، کہ اللہ ہم اپنے گناہوں سے عاجز آ چکے ہیں، کہ اللہ کئی مرتبہ اللہ اپنے وجود سے گھن ہونے لگے، اے میرے پیارے رب اپنے وجود سے گھن ہونے لگے، اللہ کب جان چھوٹے گی گناہوں سے، اللہ نفسانیت سے کب جان چھوٹے گی، شہوات کہ اللہ حرام شہوات سے کب جان چھوٹے گی، میرے پیارے اللہ اپنی ولایت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، کہ اللہ اپنی ولایت خاصہ عطا فرما، کہ اللہ یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے کہ اللہ اس پر عورت اور مرد جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کوئی تو آپ کو پسند ہوگا، اللہ کوئی تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، اللہ کسی کے کانپتے ہوئے ہونٹ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کسی کے لرزتے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کہ اللہ آپ اسی کی طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، ہم سے اگر کوئی مانگے اس سائل کو ہم ڈانٹے نہیں، اس کو رسوا نہ کریں، ہم شرمندہ نہ کریں۔ میرے پیارے اللہ آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ ہمیں دے دیجیے، اللہ محروم نہ فرمائے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، سعادتوں سے نواز دیجیے، توفیق سعادت سے نواز دیجیے، محبتوں سے نواز دیجیے، عشق و مستی سے نواز دیجیے، ولایت کے نور سے نواز دیجیے، نسبت کے نور سے نواز دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، کہ اللہ اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کہ اللہ گھر بار کے کاروبار کی حفاظت فرما، اہل اولاد کی حفاظت فرما، غلہ سبزی ترکاری اور پھلوں اور پھولوں کی میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ پوری دنیا کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے کہ اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، کہ اللہ ہر طرف بدامنی ہے، ہر طرف بے چینی ہے، کہ اللہ امت کا حال یہ ہے، امت چار راستے پر ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے یتیم بچہ سر شام چار راستے پہ کھڑا ہو، اسے نہیں سمجھ میں آتا دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے، کہ اللہ امت کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا محافظ کون ہے، ہمارا خیر خواہ کون ہے۔ میرے پیارے اللہ سب کے ایمان کو مضبوط فرما، سب کے یقین کو مضبوط فرما، سب کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما۔ میرے پیارے اللہ بہت دن ہو گئے کہ اللہ کان ترس گئے خوشخبریاں سننے کے لیے، اللہ خوشخبری سنا دیجیے، اللہ خوشخبری سنا دیجیے، اللہ خوشخبری سنا دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ غموں کی شام کر دیجیے، اللہ غموں کی شام کر دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔